نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے خود اس کے لیے تیاری فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، رمضان کے فضائل بیان فرماتے تھے۔ ہمیں بھی ابھی سے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اور بغیر منصوبہ بندی کے کام کیا جاتا ہے، اس میں وقت کے لحاظ سے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے منصوبہ بندی کر کے کام کریں گے 1 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، بغیر منصوبہ بندی کام کریں گے تو 10 گھنٹے لگیں گے۔ 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے، تو 9 گھنٹے آپ کے اضافی لگیں گے۔ اور وسائل کے لحاظ سے 1 اور 6 کا فرق ہوتا ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں گے تو 1000 میں کام ہو جائے گا، بغیر منصوبہ بندی کریں گے تو 6000۔ تو پہلے سے اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ رات میں قیام اللیل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، تلاوت قرآن اس کی کیا اہمیت ہے، پھر سحری کے کیا فضائل ہیں، افطار کے کیا فضائل ہیں، اور پھر پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے تو رحمت کیسے حاصل کریں، پہلے عشرے سے رحمت کیسے حاصل کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے ہوتا ہے، وہ مغفرت کیسے حاصل ہوگی۔ آخری عشرہ جو ہے وہ نجات من النار کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اعتکاف ہے، پھر لیلۃ القدر ہے۔ تو اتنی ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے ورکشاپ ہونی چاہیے۔ اپنے جو خانقاہ سے متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر پورے 2-3 گھنٹے کی ایک سرگرمی ہونی چاہیے، پورا بتا کر کہ یہ ہمارے اہداف ہونے چاہیے، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں اور ایام بیچ کے روزے یذہبن وحر الصدر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دل کا میل کچیل ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم کسول سے بچنے کے لیے کیسے کیسے علاج کرواتے ہیں۔ شریانیں جو دل کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، جب ان میں کچرا اور میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اس کو کولیسٹرول بولتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کتنے اہتمام سے ہم اس کا علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ جو وحر الصدر ہے کہ دل میں جو بغض، کینہ، حسد اور جو برے اخلاق سیئہ یا امراض باطنہ، ان کے جو میل کچیل دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو رمضان کے روزوں سے اور ایام بیچ کے روزوں سے وہ میل کچیل دور ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم 1 مہینے اگر اچھے طریقے سے گزار لیں تو ہمارا دل جو ہے نا وہ مکمل طور پہ صاف ہو جائے گا میل کچیل سے۔ انفاق فی سبیل اللہ رمضان میں بہت بڑا ایک موقع ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کے لیے بھی پہلے سے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ پھر رمضان میں چونکہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو اپنے کاموں کو کیسے مینیج کریں گے، منظم کریں گے، یہ پہلے سے اس کے لیے ترتیب بنائیں۔ تو اس پر ایک ورکشاپ ہو جائے، علماء والے بھی اس کا اہتمام کر لیں اور یہاں جامع رشید میں بھی اس کا اہتمام ہو جائے 1 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے، تو بہت اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ایک ورکشاپ ہونی چاہیے 2-3-4 گھنٹے کی، اور پھر لوگوں کو کچھ چیزیں بتا کر پھر ان سے کچھ سرگرمی کروانی چاہیے کہ آپ لکھیں کہ آپ اپنا رمضان کیسے گزاریں گے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کیا کریں گے۔ کچھ ایسے آپ کے اہداف ہو سکتے ہیں، ایسے معمولات ہو سکتے ہیں، ایسی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کی عادت ہو جائے، اس کے حوالے سے آپ کوئی ایک فہرست بنا لیں۔ کوئی ایسی چیزیں، بری عادتیں جن سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اچھا موقع ہے، سیزن ہے اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا، تو باقاعدہ اس کی ورکشاپ ہونی چاہیے اور اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ پھر اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی۔ گھروں میں خواتین سارا سال ڈیزائن اور کلر اور میچنگ اور اسی میں لگی رہتی ہیں، آخر ان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ تو گھر والوں کو، بچوں کو کیسے اس پہ لایا جائے، اس کی بھی پوری ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اور جب اس کی منصوبہ بندی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔